آج کی نشست میں جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاید اس سے پہلے اس موضوع پر کبھی بہت تفصیل سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، اور وہ موضوع ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شخصیت، ان کی بنیادی فکر، ان کے فکری اثرات اور جس طریقے کا کنٹریبیوشن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اس معاشرے میں دیا۔ آپ کا بڑا لمبا عرصہ ان کی رفاقت میں، ان کے ساتھ میں ایک ہی حلقے میں گزرا، آپ دونوں کا پس منظر ایک ہی ہے، جماعت اسلامی سے آپ حضرات کا تعلق رہا۔ پوچھنا آج میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پورے کام کو، ایک عہد ساز شخصیت ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ جدید پڑھے لکھے اذہان جو مذہبی فکر سے متوجہ ہوئے، متفکر ہوئے، ان کا تعلق ڈاکٹر صاحب کی تحریک سے بھی رہا۔ ان کی تحریک، ان کی شخصیت، ان کے افکار و خیالات اور ان کے اثرات، اور جو آپ سے ان کا تعلق تھا، اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ماضی کے جھروکوں میں؟ مجھے ان کے عہد میں شعور کی آنکھ کھولنے کا شرف تو حاصل ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی ان کی رفاقت میں رہا ہوں۔ ان سے تعارف کس طرح ہوا یہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ ساہیوال کی ایک تحصیل پاک پتن میں میری پیدائش ہوئی اور میری ابتدائی تعلیم بھی وہی ہوئی ہے، یعنی دینی تعلیم بھی میں نے وہیں پائی اور اسکول کی تعلیم سے بھی وہیں سے فارغ ہوا۔ وہاں میرے ایک بڑے جلیل القدر استاد تھے، شیر محمد صاحب، وہ بعد میں ہمارے اسکول کے صدر مدرس بھی ہوئے۔ اس وقت وہ انگریزی زبان پڑھاتے تھے، بڑی غیر معمولی شخصیت تھی۔ بعد کے زمانوں میں بھی ان سے بہت استفادے کا موقع ملا۔ جب جماعت اسلامی میں 1956 میں اختلافات پیدا ہوئے اور اس کے بعد ماچھی گوٹ کا اجتماع ہوا اور وہاں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے، وہ اس وقت تک جماعت اسلامی میں تھے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جس زمانے میں ساہیوال میں ہوا کرتے تھے تو وہاں 6 ارکان تھے جماعت اسلامی کے، ان میں سے ایک سید شیر محمد بھی تھے۔ ان کا بہت پرانا تعلق تھا ان سے۔ میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی سے اور ان کی فکر سے تو اسکول کے زمانے میں متعارف ہو گیا تھا۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ میرے استاد نصیر الدین ہمایوں صاحب وہ اس تعارف کا باعث بنے، اور انہوں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی نہ صرف یہ کہ بہت سی تصنیفات پڑھنے کے لیے دیں اور ان کی جانب متوجہ کیا، بلکہ مجھے لے کر لاہور تشریف لائے، اور یہاں میں ایک اجتماع میں بھی شریک ہوا، اگرچہ میرا کوئی باقاعدہ تعلق نہیں تھا، لیکن داؤد گارڈن داروغہ والا میں جو اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک اجتماع ہوا تھا، اس میں وہ مجھے لے کے آئے۔ اس سے پہلے ہم سید منور حسن صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں کہ دوسری مرتبہ جمعیت کے وہاں وہ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، اور میں نے ان کو بھی پہلی مرتبہ وہیں دیکھا۔ پروفیسر خورشید صاحب کی ایک تقریر بھی پہلی مرتبہ وہیں سنی۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کو بھی وہیں دیکھا، وہیں سنا، اور بعد میں وائی ایم سی اے ہال میں جو انہوں نے خاتمے پہ تقریر کی اس میں بھی حاضر رہا۔ تو اس طرح ان سے تو تعارف ہو چکا تھا، لیکن یہ جو جماعت اسلامی کا باب تھا، یعنی جس میں سن 56 میں اختلافات پیدا ہوئے، جس میں مولانا امین حسن اصلاحی جماعت اسلامی سے بعد میں الگ ہوئے، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس میں ایک موقف اختیار کیا اور اس پر کچھ لکھا، اس سے میں اس وقت تک بالکل واقف نہیں تھا۔ میں جب لاہور میں پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، نہیں وہاں سے میں نے جب 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں لاہور جاؤں گا، 2 صورتیں تھیں۔ وہاں تو اس وقت کوئی کالج نہیں تھا، یا میں ساہیوال میں جا کے اپنی تعلیم آگے جاری رکھتا اور یا پھر لاہور۔ تو میں نے لاہور کا فیصلہ کیا، والدین وہیں تھے۔ تو اس موقع پر جب میں لاہور آ رہا تھا داخلے کے لیے، تو سید شیر محمد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ وہاں لاہور میں کرشن نگر اس زمانے میں کہلاتا تھا، اب تو شاید اس کا نام اسلام پورہ ہے یا اسلام نگر ہے، لیکن کرشن نگر یہ ایک پرانی لاہور کی آبادی ہے جو کسی زمانے میں بڑی جدید آبادی تقسیم سے پہلے سمجھی جاتی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلینک ہے، تو ان سے تم ضرور ملنا۔ اچھا۔
ان کا چونکہ بہت پرانا تعلق تھا تو اس لیے وہاں سے کچھ تعارف ہوا اس طرح کا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک طالب علم تو کسی وجہ سے متوجہ ہوگا نا. استاد کی بات میں نے سنی اور نام ذہن میں رہ گیا. لاہور میں آئے، لاہور میں آ کے کالج میں داخل ہوئے، کچھ پڑھنے پڑھانے کی نئی دنیا پیدا ہو گئی، لائبریریوں میں جانے کا معاملہ ہو گیا. میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی. اچھا. کیونکہ کیوں جائے آدمی، وجہ نہیں ہے نا. تو خیر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے پاس جانے کا سلسلہ جاری رہا. بارہا ان کی خدمت میں اس زمانے میں طالب علم میں بھی حاضر ہونے کا موقع ملا، ان کے فکر کو بھی سمجھنے میں کچھ زیادہ. اور تو یہ سب مراحل جو تھے ان میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ذہن میں نہیں آئے. ٹھیک. نام اس وقت سنا ہوا تھا لیکن ذہن میں نہیں آیا. میں نے شاید کسی جگہ لکھا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہوگا کہ میں قرآن مجید کی بعض مشکلات کے ذیل میں اس جانب متوجہ ہوا کہ دیکھا جائے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کچھ کام ہوا ہے. تو یہ میرا وہ طالب علمی کا زمانہ ہے جس میں زیادہ وقت میں یونیورسٹی لائبریری میں گزارا کرتا تھا. اچھا. صبح سے شام تک کم و بیش. تو وہاں پر ایک دن کتابیں دیکھتے دیکھتے جب میں قرآن سے متعلق کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو امام حمید الدین فراہی کا ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے دیکھا. اس سے پہلے لاہور آنے کے بعد میں مولانا امین احسن اصلاحی کا نام سن چکا تھا لیکن جماعت کی تاریخ کے حوالے سے کچھ اس وقت بہت تعارف نہیں ہوا تھا. اس میں نے مولانا امین احسن اصلاحی کا ذکر پڑھا. اچھا. رسالہ بہت متوجہ کرنے کا باعث بنا. چھوٹا سا رسالہ تھا. میں نے جہاں پنجاب یونیورسٹی کا کیٹلاگ پڑھا ہوتا ہے لائبریری کا، اسی جگہ کھڑے کھڑے اس کو پڑھا 8-9 گھنٹے میں. کیا نام تھا اس کا رسالے کا؟ اب میرے ذہن میں نام نہیں. غالباً حضرت کا سلسلہ نسب؟ نہیں، یہ تو عربی میں تھا یہ رسالہ، اور غالباً یا نظام القرآن ہوگا یا اصول التکمیل کوئی رسالہ تھا. اس کا جو دیباچہ ہے اس میں بدر الدین اصلاحی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ از ہما یتبدان بے آداب الامام الفراہی. اچھا. اور اس میں مولانا امین احسن اصلاحی کا بیان کیا ہے. ٹھیک. یعنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ میں اس وقت ترتیب دے رہا ہوں مسودات سے، جبکہ مولانا اختر احسن اور مولانا امین احسن وہ اصل میں 2 لوگ تھے کہ جن کو یہ چیزیں ترتیب دینا تھیں، اور یہ انہی کے شایان شان بھی تھا، اس لیے کہ یہ وہ 2 تھے کہ جنہوں نے براہ راست امام فراہی سے کسب فیض کیا. اس حوالے سے ذکر تھا. تو اب چونکہ متاثر ہو چکا تھا میں اور رسالے نے ایک نئی دنیا میرے سامنے رکھ دی تھی، تو یہاں سے میں مولانا امین احسن اصلاحی کی تلاش کے لیے سرگرداں ہوا. اچھا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا، اب برسوں کے بعد وہ مجھے یاد آیا. اچھا. کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے معلوم ہوگا. میرے اصل میں گورنمنٹ کالج کے زمانے میں ایک عزیز دوست ہوتے تھے، میرا خیال ہے وہ اس وقت امریکہ ہی میں ہیں، زاہد حسین بخاری صاحب. وہ جمعیت میں بہت فعال تھے اور ان سے ملنا جلنا بھی رہتا تھا. تو ان سے میں نے پوچھا مولانا امین احسن اصلاحی کے بارے میں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو یہاں نہیں ہوتے، اب رحمان آباد نامی ایک گاؤں میں جا چکے ہیں. البتہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ہاں ان کا آنا ہوتا ہے، تو وہاں سے شاید پتہ چلے. ٹھیک. تو میں سائیکل پر اس زمانے میں کالج جاتا تھا، کالج سے فارغ ہوا اور سیدھا ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلا گیا. یعنی آپ کا جو کالج ہے وہاں سے کتنا رستہ ہے اس کا؟ میرا خیال ہے 5-10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں ہے. کالج کرشن نگر کے پہلو میں ہے. ٹھیک. یعنی کالج سے ذرا سا آگے بڑھیں تو سیکریٹریٹ ہے، اس کے پیچھے کرشن نگر کی آبادی بہت قریب ہے. ٹھیک. تو وہاں میں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی بار وہاں ملاقات ہوئی. تو یہ تو ان سے اصل میں تعارف کی داستان ہے. اچھا. سے ہوا. اب آپ ظاہر ہے کہ واقعات اور حوادث میں تو زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہوں گے. ان کا جو فکر ہے، ان کا کام ہے، میں اس کو 3 پہلوؤں سے دیکھتا ہوں. ٹھیک. ایک پہلو یہ ہے کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسلامی حکومت کے قیام کا ایک لائحہ عمل دیا. یہ معلوم ہے کہ ان کی ساری تحریک میں اسی چیز کو مقصد کی حیثیت حاصل ہے. یعنی ان کے فکر کو بھی اگر آپ چند لفظوں میں بیان کریں تو وہی ہے جس کو نصر اللہ خان عزیز نے ایک شعر میں سمو دیا ہے
کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو یہ گویا ایک مقصد تھا جس کو سامنے رکھ کر انہوں نے پورے دین کی تعبیر کی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس تعبیر کا اب ناقد ہوں، لیکن بہرحال وہ جو تعبیر انہوں نے کی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ وہ ان کی ایک تقریر میں بیان ہوئی ہے، جو تقریر انہوں نے علی گڑھ میں کی تھی. اچھا. اس تقریر کا عنوان ہے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. چھوٹا سا رسالہ ہے. اس کے بعد خیر بہت سی چیزوں میں پھر اس کی توضیح ہے، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہے. خود الجہاد فی الاسلام بھی اس کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. تو ان کا جو پورا فکر ہے یا ان کی جو تعبیر ہے جس کے تحت انہوں نے بہت سی تصنیفات کی، بہت سے حقائق بیان کیے، ان کی تفسیر تفہیم القرآن میں بھی آپ کو وہ پورا فکر سرایت کیے ہوئے محسوس ہوتا ہے. اور پھر ایک پوری جماعت بنائی اور پوری زندگی اس میں جدوجہد کی. اس کا اگر ان کے بعد کوئی حقیقی معنی میں اشارے پیدا ہوا ہے اور کسی نے اس نقطہ نظر کو آگے بڑھایا ہے، اس کو ایک نئی جہت دی ہے. بعض دوسری جہات جو پیدا ہو گئی تھیں، مثلا خود جماعت اسلامی کے قیام کے زمانے ہی میں مولانا امین حسن اصلاحی نے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار لکھتی تھی. دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا ایک آخری باب ہے، دعوت کے مراحل. تو اگر آپ اس کو لیں اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے ان دونوں کو لیں، تو ان دونوں میں امتزاج پیدا کر کے اس میں بہت سے اضافے کر کے بعض نئے پہلو نمایاں کر کے انہوں نے وہ تصور پیش کیا جو ان کی کتاب منہج انقلاب نبوی سے سامنے آتا ہے. تو ایک تو ان کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے ابتدائی ایام میں بعد کے دنوں میں منہج انقلاب نبوی پر سخت تنقیدیں کی. میری کتاب برہان میں وہ مضامین موجود ہیں، لیکن کسی سے اختلاف ایک الگ چیز ہے. اس وقت میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، اور وہ کام اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی ہے کہ ایک جلیل القدر مفکر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے دین کو جس طرح سمجھا، اس کی جس طرح سے تعبیر کی، جس طریقے سے اس کو بیان کیا، اس کی جو بنیادیں اپنے ہاں قائم کیں، اس کو سامنے رکھ کر اس کا عملی پہلو، یعنی ایک تو ہے نا اس کا فکری پہلو اور ایک ہے اس کا عملی پہلو. تو اس کے فکری پہلو سے انہوں نے جو کام کیا وہ آپ کو فرائض دینی کا جامع تصور میں نظر آئے گا. اقامت دین کیا چیز ہے، اظہار دین کیا چیز ہے، دین کا اصلی ہدف کیا ہے، کن مراحل سے گزر کر آپ اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک تو اس کو بہت پریسیجن کے ساتھ آگے بڑھایا اس بات کو. بلکہ ایک واقعے کا بھی ذکر کر دوں. جی. یہ فرائض دینی کا جامع تصور میں پہلی مرتبہ جب ایک تفصیلی تحریر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لکھی اور وہ میثاق میں شائع ہوئی، یہ وہی تحریر ہے جس کی بنیاد پر بعد میں ایک کئی روزہ سیمینار منعقد ہوا تھا، جس میں پہلی مرتبہ میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو بھی دیکھا. اچھا، یہ کس زمانے کی بات ہے رحمت صاحب؟ سنین مجھے بہت یاد نہیں رہتے، وہ آپ خود تحقیق کر لیجئے گا، لیکن بہرحال یہ 80 کی دہائی کی بات ہوگی. تو یہ جو ان کی تحریر تھی کہ جب میثاق میں چھپی تو میں اتفاق سے اسی شام مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے ملنے کے لیے گیا. تو انہوں نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہ آپ نے میثاق پڑھا؟ تو میں نے کہا جی ہاں دیکھ لیا. کرنے لگے کہ اب ان کو مجھ سے کیا اختلاف ہے. اچھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بھی جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو تعبیر پیش کی ہے، وہ اس کا ایک نہایت جامع اور بہت اچھا بیان تھا. ٹھیک. تو ایک انہوں نے یہ کام کیا، اور دوسرا اس کا عملی پہلو، یہ فکری پہلو ہے. اس کا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ اب اگر فرائض دینی کا یہی جامع تصور ہے تو اس کو سامنے رکھ کر پھر اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ یا اگر آپ قرآنی اصطلاح ان کے مفہوم میں مراد لیں، میں تو اس پہ تنقید کر چکا اس کے مدعا پر کہ اقامت دین پھر کیسے ہوگی. تو اس اقامت دین کیسے ہوگی کا جواب انہوں نے پھر منہج انقلاب نبوی میں دیا ہے. منہج انقلاب نبوی میں جو مولانا امین حسن اصلاحی استاذ امام کی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کا آخری باب ہے، دعوت کے مراحل،
اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، لیکن خود اس میں بھی بہت سے وسیع اضافے انہوں نے کیے ہیں اپنے زاویہ نظر سے. یعنی اس وقت میں کوئی نقد نہیں کر رہا، اپنے زاویہ نظر سے بہت وسیع اضافے کیے ہیں، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک ربط پیدا کیا ہے، یعنی فرائض دینی کا جامع تصور اور اس کے لیے یہ لائے عمل، اور اس کو منہج انقلاب نبوی کا نام بھی انہوں نے دیا ہے. ایک پوری کتاب ہے اس موضوع پر ان کی. تو اس طرح سے ایک بڑا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے. اس طرح سے انہوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کے ساتھیوں میں، ان کے اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں بہت سے لوگ ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں، لیکن اس طرح کا کنٹریبیوشن کسی اور کا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خاص پہلو ہے. ایک چیز یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں 3 جہات سے ان کے پورے کام کو دیکھتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کے فکر کے زمانے میں کہیے یا اس عہد میں کہیے یا اس کے پس منظر میں کہیے جو اور بڑے کام ہوئے تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں تھی، مولانا محمود الحسن کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں تھی، امام فراہی، مولانا اصلاحی. تو ان لوگوں سے کسب فیض کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بعض دینی تصورات بھی ان سب لوگوں سے ذرا مختلف طریقے سے ترتیب دیے ہیں. اچھا. خاص طور پر اگر کبھی ایمانیات پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تو اس میں دیکھیں گے آپ تو جو وحدت الوجود ہے یا صوفیانہ نقطہ نظر ہے ان میں اور مولانا سید ابر اللہ مودودی کے فکر کے مابین ایک خاص طرح کا تعلق پیدا کیا انہوں نے. ان کا ایک خاص رسالہ ہے کہ آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اس میں بھی انہوں نے تجزیہ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ملحوظ نہیں رہیں، دینی فکر میں کیا چیزیں ملحوظ نہیں رہیں، طریقہ کار میں کیا چیزیں ملحوظ نہیں رہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فکری اور عملی لحاظ سے اس معاملے میں بھی ان کا ایک حصہ ہے، یعنی انہوں نے اس میں کام کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا. اس سے دینی تصورات، ایمان کے مباحث، صوفیانہ تعبیر کے ساتھ تعلق، کلامی مباحث کا باہمی ربط، شاہ ولی اللہ کی جو کچھ بھی میراث ہے اس سے اخذ و استفادہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے بعض ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم تعلیم اور تدریس کی حد تک وہ ان کا ایک بڑا حصہ ہے اس میں بھی. اور تیسرا ان کا جو بڑا کام تھا وہ اصل میں رجوع الی القرآن کی دعوت تھی. یہ حقیقت ہے کہ یہ بات تو خیر ایسے ہی ذرا یوں کہیے کہ لطیفے کے طور پر کہی مجیب الرحمن شامی صاحب نے، مشہور صحافی ہیں، لیکن ہے بڑی حقیقت. انہوں نے کہا کہ یہ وہ تو قرآن کے قبال تھے. سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن مجید کے درس کو انہوں نے ایک عوامی درس بنا دیا. مجھے وہ دن یاد ہیں کہ جب ہر نوجوان کا رخ مسجد شہداء کی طرف ہوتا تھا جہاں وہ درس قرآن دیتے تھے، تو قرآن مجید کو پڑھانا، قرآن مجید پڑھنے کی رغبت پیدا کرنا، قرآن مجید کا درس. اور بہت اچھے معلم تھے، بے نظیر معلم تھے. یعنی اگر کوئی موضوع ان کو آپ دے دیں تو وہ اس کو پڑھائیں گے بہت اعلیٰ طریقے کے مطابق. تو یہ ان کی جو جہت ہے یہ شاید یعنی سب سے بڑی، سب سے اہم جہت ہے. اسی جہت کو دیکھ کر ہمارے حکیم سلطان احمد صاحب نے ایک موقع کے اوپر ان سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ میں اب خلافت کی تحریک برپا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے ایک الگ نظم بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کس لیے کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی مقصود ہوتا ہے کہ آدمی قیامت کے دن بہترین لوگوں میں شامل ہو، سابقون میں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اپنے آپ کو قرآن کے تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر لے وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ سب سے بہتر کام اللہ نے تمہیں کرنے کی صلاحیت دی ہے، اسی میں اپنی زندگی کھپا دو. انہوں نے یہ حقیقت ہے کہ وہ باقی جو کچھ کیا وہ تو کیا، لیکن اس کام میں بھی اپنے شب و روز کھپائے. یہ قرآن مجید کا پورا ترجمہ رات بھر میں سنانا، پڑھانا، رمضان کے مہینے میں پوری رات لوگوں کو قرآن مجید سنانا. تو قرآن سنانا، قرآن کا ترجمہ سنانا، قرآن پڑھنا، قرآن کی طرف رجوع کی دعوت، قرآن مجید کے اندر تدبر، غور و خوض، اس کے حقوق. ان کا سب سے اچھا رسالہ ہے قرآن مجید کے حقوق. تو بہت چیزیں انہوں نے اس ذیل میں کی، بیان کی. ہمارے ہاں لاہور میں ایک زمانے میں مولانا احمد علی کا درس بڑا غیر معمولی تھا، اور بھی لوگ بہت سے درس دیتے رہے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے عہد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس قرآن بہت غیر معمولی ہوتا تھا.
تو یہ ان کی فکری کنٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا اس سارے عمل میں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ان کی ذاتی صلاحیت کا میں ذکر کروں تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ خواہ وہ اپنا منہج انقلاب نبوی بیان کر رہے ہوں، خواہ وہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کی تعلیم دے رہے ہوں، خواہ وہ قرآن مجید کی طرف رجوع اور قرآن مجید کا درس دے رہے ہوں، اس میں شبہ نہیں کہ اگر آپ قرآن مجید کے اور دین کے اور اپنے فکر کے معلمین کی کوئی فہرست بنائیں تو ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ بہت غیر معمولی آدمی تھے، تو یہ ان کا میرے نزدیک اصل کام ہے۔ لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے نتائج بھی نکلے، بہت سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی، انہوں نے بہت سی چیزوں کو سمجھا، دین کی طرف ان کی رغبت ہوئی، بہت سے خیالات کی اصلاح ہوئی، بہت سی بدعات پر انہوں نے غیر معمولی نقد کیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانے میں وہ سماجی اصلاحات میں بھی بہت سرگرم رہے، شادی بیاہ کے رسوم اور اس طرح کی چیزیں، تو ان کا اس معاملے میں کوئی معمولی کنٹریبیوشن نہیں، بہت غیر معمولی ہے۔ اس سب کے باوجود آپ یہ جانتے ہیں کہ میں ان کے مجموعی فکر سے اختلاف رکھتا ہوں، اور وہ میں نے بیان بھی کیا ہے، اس پر بعض موقعوں کے اوپر ذرا سخت تنقیدیں بھی کی ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر چونکہ آپ کو ہر حال میں حقیقی شہادت دینی ہوتی ہے تو ناگزیر ہوتا ہے، ورنہ میرا احساس یہ ہے کہ وہ ہماری امت کی ایک متاع عزیز تھے۔ اس طرح کے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اور پھر ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، وہ اس کا ایک بہترین نمونہ بھی تھے۔ یعنی زندگی اس کے مطابق انہوں نے بسر کی، اپنے بچوں کی اس کے مطابق تربیت کی، اس کے مطابق انہوں نے ہر طرح کے اقدامات کیے، اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، تو اس طرح کے لوگ کسی بھی امت کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں، تو ان کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ آپ سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے اور بڑی ہی خوبصورتی سے بتایا اپنی زندگی کے تجربات بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے رہے۔ کچھ اور پہلو میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی جیسی ایک عبقری، ایک نابغہ، ایک علمی شخصیت لاہور میں بیٹھی ہے، ان کے اثرات عالمی سطح پر نمودار ہو رہے ہیں، مصر میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت میں وہ کیا کوئی غیر معمولی چیز تھی کہ مولانا ابو العلا مودودی صاحب ایک شہر میں موجود ہیں اور وہیں پر ڈاکٹر صاحب کا بھی درس قرآن ہو رہا ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں اور ایک اپنا حلقہ بن گیا ہے؟ اور دوسرا پہلو شخصیت کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ جو جدید پڑھے لکھے اذہان تھے، ہم دیکھتے ہیں وہ جماعت اسلامی سے ڈاکٹر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو ایک پڑاؤ کے طور پہ لے کر ایک بڑی تعداد جو آپ کی فکر سے متاثر ہوئی، وہ بھی ایک زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر سے متاثر رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہی سے لوگ آپ کی طرف بھی آئے؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں جماعت اسلامی کی تمام جدوجہد کا ہدف سیاست بن گئی تھی۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی تو اپنے تصنیفی کام میں مصروف تھے، اور وہ بڑی حد تک اب الگ ہو رہے تھے۔ یعنی اگرچہ 1970 کے انتخابات تک وہ سرگرم رہے، اس کے بعد انہوں نے وہ مشہور تقریر بھی کی جس میں یہ بتایا جماعت اسلامی کے 29 سال کس طرح گزرے ہیں، ہمارا ہدف کیا تھا، کیا چیزیں ہم نے حاصل کی، اس میں کیا چیزیں معانے کی حیثیت سے سامنے آئیں، لیکن وہ بتدریج اب پیچھے ہٹ رہے تھے اس معاملے سے۔ اور پھر ان کی صحت اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں، اس کو سامنے رکھ کے ان کا علمی کام، اپنی تصنیف تالیف کا کام، اب یہی اصل میں محور و مرکز تھا۔ آخری زمانے وہ سیرت پر کام کر رہے تھے، یہ وہی زمانہ ہے کم و بیش۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس زمانے میں فعال ہوئے، اور وہ لوگ کہ جو جماعت اسلامی کی سیاست سے بھی بیزار تھے، اور سیاست میں ان کے بہت زیادہ سرگرم ہونے سے بھی ان کو دلچسپی نہیں تھی، نوجوان بھی تھے، کچھ دین کو بھی سمجھنا چاہتے تھے، دین کی رغبت بھی تھی۔ جماعت اسلامی ایک دعوت رہی تھی ایک زمانے میں، یعنی بڑی غیر معمولی دعوت، بہت نوجوان اس کی جانب متوجہ تھے۔ ان کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تعلیم میں اور ان کی دعوت میں اور ان کے پیغام میں بڑی کشش تھی، تو وہ جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اس طرح اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں، پھر جو بحثیت مجموعی کانٹینٹ ہے ان کی تعلیم کا، اس میں بدعات کی اصلاح ہے، اس میں دین کے صحیح تصورات کی وضاحت ہے، اس میں بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے۔ لوگ عام طور پر کسی ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، تو اس میں اصلاح کے، ریفارمیشن کے بہت سے کام ہیں جو ان کے ہاں سے ہوئے ہیں، وہ چیزیں لوگوں کے لیے متاثر کرنے کا باعث بنی۔
تو اور وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب کی فکر سے متاثر تھے، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، آپ کی فکر سے متاثر ہوئے، اس کی کیا آپ کو وجہ لگتی ہے کہ وہ وہیں ان کا پڑاؤ رہا اور پھر وہ آگے بڑھے بڑی تعداد میں؟ یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے، لیکن ان میں سے جو ذرا علمی لحاظ سے بہت غیر معمولی لوگ تھے، وہ اصل میں مجھے دعوت دینے آ جاتے تھے. اچھا. یعنی میں چونکہ قریب ہی رہتا رہا ہوں، زیادہ دور نہیں تھا. ایک زمانے میں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا رہا ہوں، تو میں قریب ہی رہتا تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیوں اس دعوت سے متاثر نہیں ہوتا، اچھا کیا وجہ ہے کہ یہ شامل نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے ان کی رفاقت کا شرف کبھی حاصل نہیں ہوا. میرے ساتھ ان کا معاملہ یہی رہا. یعنی میں ان کی ان سب چیزوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی بڑی تحسین کرتا ہوں، لیکن ان کے فکر کے بہت سے پہلو ہیں جن سے مجھے بہت شدید اختلاف رہا. وہ دین کی تعبیر کے معاملے میں بھی، جیسے کہ فرائض دینی کا جامع تصور ہے، اسی طرح جو انہوں نے منہج انقلاب نبوی بیان کیا، میں اس کو اس کی بنیاد سے صحیح نہیں سمجھتا تھا، اور اس پر میں نے تنقیدیں کی ہیں. تو وہ تنقیدیں بھی کسی حد تک لوگوں تک پہنچتی تھیں، تو وہ مجھے دعوت دینے کے لیے آ جاتے تھے. اب اس دعوت کے دو ہی نتیجے ہو سکتے تھے کہ یا مجھے لے جائیں گے یا یہیں رہ جائیں گے. تو یہ آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں کیا ہوا ان کے ساتھ. ایسا ہی بالعموم ہوتا رہا. ٹھیک. اچھا خان صاحب، آپ نے ذکر کیا مولانا ابوالعلا صاحب مودودی کی فکر سے متاثر ہیں. ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری جانشینی اور انہی کے افکار کو ایک نئے ڈکشن میں لوگوں کے سامنے اطلاقی اسلوب میں پیش بھی کیا انہوں نے. لیکن فکر فراہی کے اثرات بھی کہیں نہ کہیں، جب وہ کہیں قرآن کا مختصر نصاب مرتب کرتے ہیں، کبھی کسی آیت پہ گفتگو کرتے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ کوئی جھلک، کوئی رمق، کوئی روشنی ہے، کوئی تاثر ہے جو فکر فراہی سے بھی اخذ کیا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے بھی ان کا ایک تعلق رہا. تو اس پہلو کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ فکر فراہی ان کے بنیادی اس پورے اسٹرکچر میں کہاں کھڑی؟ دیکھیے، وہ خود بہت سی اپنی تقریروں میں اور تحریروں میں اپنے فکری ابعاد بیان کیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کے خانوادے سے جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں ان سے کیسے استفادہ کیا. اس میں ظاہر شاہ اسماعیل شہید ہیں، سید احمد شہید ہیں، پھر دیوبند کی اپنی تحریک ہے، مولانا محمود الحسن ہے. تو اس طرح یہ ایک پس منظر ہے پورا کا پورا. وہ اپنے ابعاد بیان کرتے تھے. اس میں امام فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی کا ذکر بھی کرتے تھے. اور اگر آپ ان کے قرآن کے دروس سنیں، یا وہ چیزیں اب چھپ بھی گئی ہیں بڑی حد تک، ان کو پڑھیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر تدبر قرآن کے بے پناہ اثرات ہیں. لیکن یہ کہ کسی آیت کی تعویل نتیجے کے طور پر آپ کو متاثر کرتی ہے، اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ تدبر قرآن کی بے حد تعریف کریں. اگر آپ دیکھیے تو خالص اہل حدیث کے انداز کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں ہمارے مولانا اسحاق صاحب جو فیصل آباد میں تھے. تو ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ تفسیر کون سی پڑھیں، تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم بریلوی ہو تو ضیاء القرآن کو پڑھ لو، اگر تم دیوبندی ہو تو اس میں ایک تفسیر کا ذکر کیا، تفہیم القرآن کا ذکر کیا، اسی طرح شیعہ حضرات کے یہاں فصل الخطاب کا ذکر کیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تفسیر تو تدبر قرآن ہے. تو بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی اسی طرح سے تدبر قرآن کے بہت مددات ہیں اور بار بار اس سے استفادہ کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، جگہ جگہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. لیکن امام فرائی کے ہاں جو قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل کے لیے ایک خاص اسلوب ہے، اور جس میں جس طریقے سے اپروچ کیا جاتا ہے اس کی کچھ علمی بنیادیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بنیادی طور پر ایک بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہیں. وہ اس طرح سے محقق نہیں ہیں کہ جو اس کو علمی طریقے سے سمجھ کر اس کا تقابل کر کے اس کی خالص علمی بنیادوں کے اوپر ایک اپریشیشن کر سکے. تو یہ میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو عیب قرار دیا جائے. بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کالجوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں کیسے غیر معمولی اساتذہ ہوتے ہیں، بعض مضامین کے بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ توقع نہیں ان سے کر سکتے. تو اسی طرح سے وہ اپنے پانچوں ابعاد سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرتے تھے. یعنی صوفیانہ تعبیر کے بھی کچھ اثرات موجود تھے. اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے جو حزب اللہ کی دعوت دی، بلکہ آخری زمانے میں تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ بات دریافت کر لی تھی کہ وہ بھی ایک اس طرح کی تحریک برپا کرنا چاہتے تھے. اس کا کچھ لٹریچر انہوں نے لوگوں کو بتایا اور کہا کہ وہ اگرچہ بات آگے بڑھ نہیں سکی لیکن ان کے پیش نظر بھی تھا.
تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک طرف فرائض دینی کا جامع تصور، یہ ان کے ہاں ایک قدر مشترک بنتا ہے، وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا سید اللہ صاحب مودودی ہوں، اور اسی طرح دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں دعوت کے مراحل کا باب ہو. تو ان چیزوں کو انہوں نے ایک خاص سنتھسس، خاص امتزاج دیا اور اس کی بنیاد پر اپنا ایک فکر ترتیب دیا. اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر تعویل میں بھی استفادہ کرتے ہیں. استفادے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ اٹھنے کے بعد یعنی تجزیہ و تحلیل میں بجائے خود ایک مدرسہ فکر بن جاتا ہے. تو وہ اس طرح کے آدمی تو نہیں تھے، لیکن بہت اعلیٰ درجے کے معلم تھے، اور اس لحاظ سے جیسے ایک معلم اپنے درس کی تیاری کرتا ہے یا اپنی کلاس میں جاتا ہے طالب علموں کے سامنے، تو وہ چیزوں کی تحلیل کر کے ان کو ایک خاص صورت دے کے جہاں جہاں سے استفادہ کرتا ہے ایک بہت خوبصورت گلدستہ بنا دیتا ہے. اب آپ ہو سکتا ہے تحلیل کریں تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بنا دیتا ہے اور وہ چیز لوگوں کو متاثر بھی کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ صلاحیت بدرجہ عتم موجود تھی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں انہوں نے ابلاغ کیا اس وقت دنیا میں بھی میڈیا اٹھ رہا تھا، بالخصوص پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف کا سفر شروع ہوا اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی آنا شروع ہوئے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نوعیت کی فکر جو زمانے کی حرکیات، زمانے کا جو سیاسی بہاؤ ہے اس کے خلاف ہوں، لوگوں میں اس کی اپریسیشن بہت زیادہ نہ ہو، تو علماء جب اس کو بیان کرتے ہیں تو بہت شوگر کوٹڈ، بہت انورٹڈ کامز میں، بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. آپ کا مکالمہ بھی ہوا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہر جگہ پہ، یہاں تک کہ خلافت کانفرنس میں برطانیہ تشریف لے گئے، وہاں پر بھی اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے خلافت کی بات کی. کوئی تردد، کوئی ابہام، کوئی لگی لپٹی، کوئی چھپی چھپائی بات نہیں نظر آتی. جو بات ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. لوگ کیسے پرسیو کریں گے، معاشرے میں کیا رد عمل ہوگا، یہ بتائیے گا مجھے کہ اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. آج تو علماء کہتے ہیں کہ بقائے دین کا دور ہے، غلبے کی بات نہ کرو، لیکن ڈاکٹر صاحب تو ڈنکے کی چوٹ پہ باتیں کرتے تھے. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے تو پوری شخصیت کے لیے اگر عنوان آپ قائم کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں چاہے کلندرانہ گفتم. وہ تو ایک مرد کلندر کی طرح جس بات کو ٹھیک سمجھتے تھے اس کو بالکل ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے تھے، کبھی اس میں تردد نہیں ہوتا تھا ان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انٹرویو تھا ان کا، تو اس میں ان سے پوچھا گیا، اور ظاہر ہے کہ پوچھنے والے صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ اس میں تو کچھ آئیں بائیں شائیں کریں گے. تو یہ پوچھا گیا کہ کیا جس ریاست کا آپ خواب دیکھتے ہیں اور جو خلافت آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں غیر مسلم دوسرے درجے کے شہری ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں دوسرے درجے کے شہری ہوں گے. تو وہ اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کی شخصیت کا یہ پہلو بہت غیر معمولی ہے. دیکھیے ہر انسان کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ان کے اپنے احباب ایک زمانے میں یہ خیال کرتے رہے کہ اگر انہوں نے وہ روایت بیان کی اور یہ کہا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور اس میں ہجرت کے بارے میں بھی کہا، تو افغانستان میں جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے تو ہجرت کر جانی چاہیے. تو اس طرح کے بعض تقاضے ان سے کیے گئے، اور اس میں بعض لوگوں کو یہ خیال بھی ہوا کہ اب وہ اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تاہم یہ اپنی اپنی تعبیرات ہو سکتی ہیں. بحیثیت مجموعی جو کچھ وہ مانتے تھے اس کو بے کم و کاس بیان کرتے تھے، اور جو کچھ وہ کہتے تھے اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے. ٹھیک. یعنی یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک ان کے پورے فکری اساسات کا تعلق ہے، خواہ انہوں نے دین کو جس طریقے سے اس کلامی روایت سے، صوفیانہ روایت سے مربوط کیا، میں اس کا بھی ہمیشہ ناقد رہا ہوں. جس طریقے سے انہوں نے مدرسہ فراہی کی بعض تحقیقات پر نقد کیا اس کا میں نے جواب دیا ہے. جس طرح سے انہوں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے فکر کو آگے بڑھایا اس پر بھی میں نے سخت تنقیدیں کی ہیں، اب بھی کرتا ہوں. لیکن اس سب کے باوصف یہ حقیقت ہے کہ وہ ہمارے دور کے ایک بڑے آدمی تھے، بڑے غیر معمولی معلم تھے. اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننے کی اہلیت رکھتے تھے، اور اپنی زندگی انہوں نے اپنے مقصد کے لیے وقف کر دی. اس طرح کا آدمی تو اگر کمیونزم کی دعوت لے کے کھڑا ہو تو اس کو بھی سلیوٹ کرنا چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسا آدمی جدید پڑھا لکھا بھی ہے، اس کو قدیم علوم سے بھی تمسک ہے، خطاب کی بھی بے پناہ صلاحیت ہے، انگریزی بھی جانتا ہے، فارسی کے اشعار بھی، ایک واعظانہ طرز بھی، اس سب کے باوجود جو نیریٹو وہ بیان کر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی نیریٹو ہمارے روایتی قدامت پرست علماء کا بھی ہے. اس کی کیا وجہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کو تو آگے بڑھ کے
جو مذہبی گروہ ہیں، جو فرقے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے تھا، اور وہ کہتے کہ آپ ہمارا اسٹیج استعمال کریں، ہمارے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، مشن مقصد ایک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی جو مذہبی علماء کے درجے میں قبولیت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام مذہبی علماء اپنے اپنے مدرسہ فکر یا اپنے اپنے فرقے کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں. تو وہاں تو آپ کو پوری طرح سرنڈر کرنا ہے، یعنی یا دیوبندی بنیے یا بریلوی بنیے یا اہل حدیث بنیے. تو ڈاکٹر صاحب تو ایسے نہیں تھے، یعنی انہوں نے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود اپنے فکر کے 5 ابعاد بیان کیے ہیں، 5 ڈائمینشنز بیان کی ہیں. تو وہ ہر جگہ سے استفادہ کرتے تھے. وہ استفادہ جس کو آپ کہتے ہیں نا یہ اصول فقہ میں کہ آپ نے کوئی پہلے بنیادیں قائم کی ہیں، وہ بنیادیں خالص فنی اور علمی لحاظ سے مستحکم ہیں، ان کی بنیاد پر ایک فکر وجود میں آیا ہے اور پھر آپ انتخاب کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک معلم کا انتخاب تھا، لیکن وہ انتخاب بہرحال ایسا ہی تھا، یعنی وہ کسی چیز میں بند تو نہیں ہوتے تھے. یہ کہتے تھے کہ میں فقہی اور قانونی معاملات میں جو روایت چلی آ رہی ہے اس میں اجماع کے خلاف نہیں جاتا. یہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا نقطہ نظر بھی تھا، لیکن بہرحال یہ تو نہیں تھا کہ وہ کوئی ہر حال میں دیوبندی ہوں گے، ہر حال میں بریلوی ہوں گے. ان کے ہاں ایک وسعت موجود تھی اور انتخاب بھی تھا. تو اس میں کون ان کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا؟ میں جس طرح یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ مدرسہ فراہی کا کیا انداز ہے اور وہ کیسے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کے دوران میں یعنی اس جگہ تک پہنچنے کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگ وہ ہیں جن کے لیے میں نے ایک موقع پر یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ یہ برزخ میں ہے. جیسے مولانا وحید الدین خان ہے مثال کے طور پر، جیسے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہے، اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد. تو ڈاکٹر صاحب اسی روایت کے لوگوں میں سے تھے اور اس لحاظ سے بڑی قدر و قیمت ان کی لوگوں کو محسوس کرنی چاہیے. تاہم علماء اس طرح کے لوگوں کا بھی اختیار نہیں کرتے. وہاں آپ کو وہاں پورا اسلام جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹل سرنڈر، اس سے کم نہیں. ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا. ڈاکٹر صاحب رخصت ہوئے، ان کی فکری کنٹریبیوشن پہ ہم نے آپ سے گفتگو کی. جماعت اسلامی تو جو مشن مولانا ابو اللہ صاحب مودودی لے کے اٹھے تھے اس سے کافی حد تک آگے بڑھ کے اب ایک متحرک سیاسی جماعت بن چکی ہے اور سیاست ہی کو اپنا سمجھتی ہے میدان. ڈاکٹر صاحب کے رخصت ہونے کے بعد ان کی تنظیم، ان کی جماعت اسی کلاسیکل نیریٹو پہ کھڑی رہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی سپلٹ ہوا. تو ڈاکٹر صاحب کی اس مشن کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں موجودہ دنیا میں؟ میں اس میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. میرے نزدیک بحیثیت مجموعی یہ فکر، یعنی یہ جو تعبیر کی گئی ہے جس کو آپ پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، یہ اپنی مدت پوری کر چکی. اس کا جو کنٹریبیوشن تھا اس کو آپ پیش نظر رکھیے، اور جس طرح اس میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جیسے اخوان کے بڑے لوگ ہیں، مولانا سید ابو اللہ مودودی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان سب کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے، ان کا تجزیہ اور تحلیل کیجیے. لیکن بحیثیت مجموعی یہ فکر دنیا بھر میں اپنی عمر پوری کر چکی ہے. اس وجہ سے اس کا کوئی مستقبل نہیں. ہم سب بہت بہت شکریہ. بہت ہی دل نواز اور بڑی ہی تفصیل سے آپ نے تاریخ کے ان پوشیدہ گوشوں سے نقاب اٹھایا، اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت، ان کی فکری کنٹریبیوشن ہم طالب علموں سے شیئر کی. انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید سوالات رکھیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.